الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 17 ہے. سورہ الانبیاء سے شروع ہو رہا ہے. یہاں پر نئی صورت ہے. یہ 21 نمبر سورہ آتی ہے اور اس میں 7 رکوع ہے اور 112 آیات آتے ہیں. انبیاء یہ نبی کی جمع ہے. ہم اردو میں بھی نبی بولتے، نبی، انبیاء، پروفٹس کے لیے. اور اس صورت کا نام کسی خاص آیت سے نہیں لیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں چونکہ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے پہچان کے طور پر اس صورت کا نام سورہ الانبیاء ہے. یہ جو صورت ہے ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. لاسٹ جو دور تھا مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بہت مخالفت کا دور تھا. اور یہاں پر سورت کی جو ابتدا ہے، ابتدا میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی یہ اعلان ہوا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. سب کے حساب کا وقت قریب ہے. ضروری ہے کہ فیصلہ کن معاملہ پیش آ جائے اور انبیاء کا مذاق اڑانے والوں کو اپنے انجام اور حق کی فتح کو بھولنا نہیں چاہیے. چلے شروع کرتے ہیں. رکوع نمبر 1 ہے، آیا نمبر 1 سے لے کے 10 تک، جس میں دعوت الی ذکر کے بارے میں، ذکر کی طرف دعوت، قرآن کی طرف دعوت. لوگوں کے اعمال کے حساب کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے منہ پھیر رہے ہیں. جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں. اس میں غور کرنا چاہیے کہ کسی کا بھی وقت کب آتا ہے، یعنی یہ جو حساب کا وقت کہا گیا ہے وہ کب آتا ہے؟ قیامت ہی. وہ قیامت تو حساب کا وقت ہوگا ہی، لیکن ایک بار انسان فوت ہو جائے تو اس کا حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی. تو اس میں بھی غور کرنا چاہیے ہمیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے، یعنی یہ کوئی تیاری ہی نہیں کر رہے. جواب دینا ہے نا آگے، تو اس کی تیاری کیسے کریں گے؟ جواب کیسے دیں گے اللہ کے پاس؟ تو کھیل کود میں نہیں پڑو بلکہ اس کی تیاری کرو. بہرحال کفار مکہ کی یہ غلط فہمی دور فرمائی گئی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے کہ یہ جو انسان ہے وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو وہ غلط فہمی دور کی گئی. فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی انسان ہی رسول بھیجے. جو پہلے رسول جتنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ سب انسان ہی تھے. ان رسولوں کو ایسا جسم نہ دیا گیا تھا، ایسا ان کے پاس جسم نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو. ہر رسول کھانا کھاتا تھا، اور ایسے بھی نہیں تھے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی گزار رہے ہو. وہ فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے آئے، رخصت ہو گئے. جتنے رسول آئے سارے کے سارے اس دنیا میں آ کے رخصت بھی ہو گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے جو آخر میں، وہ بھی رخصت ہونے والے آخر میں، وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر مختلف الگ الگ اس پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں. کبھی قرآن کو شاعرانہ کلام کہتے ہیں، کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کہتے پریشان خواب ہیں. حالانکہ ان کی اپنی باتیں پریشان باتیں، ایک بات پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں، الگ الگ بات کر رہے ہیں. یعنی یا تو شاعر کہتے، پھر جادو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے اس پر اللہ رب العزت نے گرفت فرماتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی بارے میں بتایا گیا ہے. قرآن کھول کے دیکھو کیا بات بتائی گئی ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟
کوئی نرالی باتیں نہیں ہیں، نرالی کوئی داستانیں نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ تمہارے اپنے حالات کے ہی بارے میں بتایا گیا ہے، پہلی قوموں کے اور تمہارے اپنے آج کے حالات کے بارے میں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ یہ قرآن آیا ہی ہمارا ذکر کرنے کے لیے۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیا نمبر 11 سے لے کے 29 تک، جس میں ہلاک شدہ بستیوں سے عبرت لینے کے لیے کہا گیا ہے، اور ساتھ حق ہمیشہ باطل پر غالب رہتا ہے، وہ بات بتائی گئی ہے۔ فرمایا دیکھو ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے پیس ڈالی، تہس نہس کر دی، جبکہ ان کے باشندے ظلم میں منہمک تھے، ظلم کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے۔ ہم نے کہا مت بھاگو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ جاؤ جن نعمتوں میں تم عیش و عشرت میں تھے نا، انہی کی طرف تم لوٹ جاؤ، اس عذاب سے کیوں بھاگ رہے؟ شاید تمہاری کوئی مدد کرے، کوئی ہمدردی کرے۔ پھر ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ کھیتی کٹی ہوئی کبھی دیکھے کس طرح کٹی ہوئی رہتی ہے، سب پڑا ہوا رہتا ہے، اور آگ جب جلائی جاتی ہے بھوسا بھوسا ہو جاتا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، لاسٹ میں مٹی بن جاتا ہے۔ اس طرح ان کو کیا گیا، تو اس سے عبرت لو۔ پھر آگے فرمایا کافر کہتے ہیں کہ یہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کے بعد یوں ہی ختم ہو جانا ہے، ہم آئے انجوائے کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، بس یہی زندگی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ کھیلے کودے اور کوئی حساب ہی نہ ہو۔ یہاں تو حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے، ہمیشہ حق غالب ہو کر رہے گا اور باطل کا وہ بھیجا نکال دے گا اور اسے مٹا ڈالے گا۔ اس کے بعد شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں نہایت مختصر مگر پیارے دلائل دیے گئے یہاں پر۔ فرمایا اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم برہم ہوتے، برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بکواس باتوں سے بالکل پاک ہے، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ کسی میں مجال نہیں کہ اس سے کوئی سوال کرے کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، مگر وہ سب سے سوال کرے گا۔ انہوں نے اللہ کی اولاد تجویز کی اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ سنو وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں جن کو یہ بیٹے کہہ رہے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو، وہ تو اللہ کے معزز بندے تھے، عزت والے بندے تھے، سلیو تھے، بندے تھے، بیٹا نہیں، جو اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عزیر علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے آگے چونچا نہیں کر سکتے، وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور سنو جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا کے سوا معبود ہوں، میں ہوں معبود، تو اسے ہم دوزخ میں ڈال دیں گے، ایسے لوگوں کو جو خود کہہ رہے ہیں یہ۔ پھر رکو نمبر 3 ہے آیا نمبر 30 سے لے کے 41 تک، اس میں کائنات کے مشاہدات اور آخرت کا تذکرہ۔ یہ جو رکو آ رہا ہے نا، اس میں میگزیمم آپ دیکھیں گے، اور اس میں ہی نہیں بلکہ سورہ انبیاء میں زیادہ تر سائنٹیفک فیکٹس بتائے ہوئے ہیں، آپ مارک کریں گے اس کے اندر انشاءاللہ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سمجھانے کے لیے الگ الگ طریقے سے سمجھایا گیا ہے نا۔ اگر کوئی سائنٹسٹ ہے اس کو سائنٹیفک فیکٹ سمجھ میں آئیں گے۔ چلے دیکھتے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ زمین اور آسمان پہلے جوائنٹ تھے، ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے کہ زمین الگ اور آسمان الگ، بلکہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے تھے، ان کو جدا کیا گیا۔ آج جو سائنس جو کہتی ہے بگ بینگ تھیوری،
اس کے بارے میں اللہ نے تو پہلے سے ہی بتا دیے تھے، اور یہ تو ابھی ہمیں بتا رہے کہ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہوئی تھی وہ کیسے کس طرح آسمان اور زمین الگ ہو گئے، تو یہ تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیے۔ ہم نے ہی پانی سے ہر جاندار کو زندگی عطا فرمائی، یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ ہر چیز پانی سے بنی ہوئی ہے، جو لیونگ تھنگس ہے، جاندار ہے، کوئی بھی ہو، انسان ہو جانور ہو، اس میں زیادہ تر پارٹ واٹر کا ہوتا ہے، پانی کا ہوتا ہے۔ ہمارے جو سیلس ہیں نا، سیلس، اس میں بیسک جو سبسٹنس ہوتا ہے جس کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں، اس میں 80% پانی کا ہوتا ہے۔ ہمارے باڈی میں زیادہ تر پانی ہی ہے، تو اللہ نے وہی بات کہی جو آج سائنٹسٹ کو معلوم ہو رہی ہے، اللہ نے تو پہلے ہی بتا دی کہ ہر چیز پانی سے بنی ہوئی ہے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، براڈ راستے، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، دن رات بنائے، چاند سورج بنائے۔ یہ چاند سورج عبادت کرنے کے لیے نہیں بنائے، وہ تمہارے خدا نہیں ہیں، وہ خالق نہیں ہے، ان کو خالق نے بنایا ہے۔ یہ سب اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں، روٹیشن اینڈ ریوالوشن ہو رہا ہے ان کا۔ یہ سائنٹیفک فیکٹ بہت سارے اکٹھے یہاں اس رکوع کے اندر آپ کو ملیں گے۔ پھر فرمایا کفار اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ نبی کو بار بار جھٹلانے کے باوجود عذاب نہیں آتا، یعنی اللہ ہم سے خوش ہے شاید اس لیے ہمیں عذاب نہیں دے رہا ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ تو معاذ اللہ نبی جھوٹا ہے یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو عذاب نہیں آ رہا ہے، تو نبی جو بول رہا ہے عذاب آئے گا عذاب آئے گا ابھی تک نہیں آ رہا ہے، تو یہ تو جھوٹا ہے، یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ اور عذاب الہی کی وعید ہے، وہ سمجھتے کہ محض دھمکیاں ہے، یہ دھمکی نہیں ہے۔ پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلدی کرتا ہے، ہر چیز جلدی جلدی چاہیے، عذاب بھی چاہیے جلدی سے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ کرو، عذاب کی جلدی نہیں مانگو۔ کاش کافر اس وقت کو آج محسوس کر لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے دوزخ کی آگ کو روک سکیں گے، کیونکہ دوزخ کی آگ ان کے چہروں پہ ہوں گی، اپنے ہاتھ سے بھی نہیں نکال سکیں گے، اس کو دور بھی نہیں کر سکیں گے، اور نہ پیٹھوں سے، پیٹھوں پہ بھی آگ ہوں گی، دونوں طرف سے، سامنے، فرنٹ اینڈ بیک، وہ اس کو دور نہیں کر سکیں گے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو آج سدھر جائیں، آج لائن پہ آ جائیں۔ رکوع نمبر 4 ہے، آیہ نمبر 42 سے لے کے 50 تک، جس میں آخرت کا تذکرہ ہے۔ ذکر الہی سے منہ موڑنے والے نہیں سوچتے کہ کیا ان کے معبود جو باطل معبود ہیں ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، جبکہ وہ خود اپنی حفاظت پر قادر نہیں۔ جو ان کے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی صفائی ستھرائی بھی یہ خود کرتے ہیں، اپنی خود کی گندگی جو مٹی وغیرہ ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے وہ خود بھی صاف نہیں کر سکتے۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے ان ظالموں کو اور ان کے باپ دادا کو لمبی مدت تک سامان دے رکھا تھا، ساز و سامان ان کو مہیا کیا تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمر بسر ہو گئی، یعنی اتنی ساری عمر، جو لمبی عمر انہوں نے بسر کی، عیش و عشرت میں کی۔ پھر آگے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے جا رہے ہیں، تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ زمین جو کنارے سے آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہی ہیں، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن یہ بھی ہو رہا ہے، اللہ نے پہلے ہی بتایا، آج جو سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، تو گھٹتے جا رہی ہے زمین کناروں سے۔ کیا انہیں توقع ہے کہ یہ کبھی غالب آ جائیں گے؟ اگر عذاب الہی کا ایک جھونکا بھی آ جائے تو یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم تو واقعی ظالم ہیں۔ سنو، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑے کر دیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ جس نے کیا اس کو وہی ملے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، رائی کا دانہ دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہوگا، سب لیڈیز ہی ہیں، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مسٹرڈ سیڈ، اتنا چھوٹا،
اس کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا وہ بھی وہ موجود ہوگا، وہ بھی سامنے دیکھ لے گا۔ ہم پورا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں تمہارے لیے۔ پھر رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 51 سے لے کے 75 تک، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے کچھ واقعات آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے ارد گرد تم جمے بیٹھے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ تو فرمانے لگے تم اور تمہارے جو باپ دادا ہے سب گمراہ ہیں۔ پھر کہنے لگے میں تمہاری غیر موجودگی میں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جب نہیں رہیں گے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے معبودوں کی خبر لیتا ہوں۔ ایک روز یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس منصوبے پر اس طرح عمل کیا کہ بت خانے میں گئے جہاں پر سارے بت رکھے ہوئے تھے، سب بت کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، سب کو توڑ دیا، صرف ایک بڑے بت کو توڑا نہیں انہوں نے، ویسے ہی رکھا۔ سب سے بڑا ان کا ایک بت تھا، اس کو کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اب یہ لوگ واپس آ گئے، لوگوں نے اندازہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو یہ جو حرکت ہے وہ ابراہیم کی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بے جھجک بولتے تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ تو حرکت نظر آتی ہے، ایسا انہوں نے اندازہ لگایا۔ قوم نے پوچھا ان سے کہ یہ تو نہیں کیا، اس طرح کی حرکت تو نہیں کی نظر آ رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب ان کے جو بڑے بت ہیں نا اس نے کیا ہے، اس نے یہ سب حال کر کے رکھا ہوا ہے، جاؤ تم ان بتوں سے جا کر پوچھو کہ کیا ہو گیا تھا تمہارے پیچھے، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو کہ ان کی یہ حجامت کس نے کی۔ تو اب یہ جو قوم تھی وہ تھوڑی دیر شرم کے بارے سر جھکائی اور کہنے لگے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، تھوڑی عقل کام آ رہی تھی، عقل صحیح لائن پہ آ رہی تھی، لیکن بولتے نا عقل رہنے کے باوجود بھی اس پہ پردے پڑے ہوئے رہتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر۔ پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ میں پھینک دیا کہ اس کو اب ہم سزا دیں گے، اس میں ان کے باپ بھی شامل تھے یہ سزا دینے کے لیے۔ تو ہم نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا۔ اللہ نے جو یہ کہا نا کہ سلامتی بن جا، اس لیے سلامتی والی ہے، ٹھنڈک آ گئی۔ اگر اللہ صرف یہ کہتا ٹھنڈی ہو جا تو وہ تو زیادہ ٹھنڈا بھی اچھا نہیں، فریز ہو جاتا انسان، ہاں؟ تو سلامتی والی ٹھنڈک اللہ نے کہا تو ہو جا۔ اللہ کا آرڈر آیا، حکم آ گیا آگ کو، تو آگ پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ مشرک چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرے، مگر ہم نے ان کی برائی کی جو پلاننگ تھی اس کو ناکام کر دیا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر برکت والی زمین یعنی فلسطین کی طرف لے گئے، انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہم نے انہیں امامت بھی عطا کی، وہ نیک کام کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دینے والے تھے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم بھی عطا کیا تھا اور بدکار بستی سے ان کو نکال دیا، کیونکہ بہت بدکاری کرتی تھی ان کی بستی اور ایسے کام کرتی تھی جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیے ہوں۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیا نمبر 76 سے لے کے 93 تک، جس میں کچھ اور انبیاء کرام کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں آتا ہے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور ان کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے کو، جو برے انسان تھے جنہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔
پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تخت و سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود اللہ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے تھے. ان کو بڑی حکومت ملی تھی، بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے فرما بردار تھے. اس لیے ضروری نہیں کہ جو دولت مند ہو وہ نافرمانی کرے. ہمارے پاس یہ مثال بڑی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسی حکومت تھی جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے فرما بردار بندے بن کے رہیں، شکر گزاری کرتے رہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرتے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے. اتنی ان کی بیوٹیفل آواز تھی داؤد علیہ السلام کی. کیا منظر ہوگا کہ وہ ریسائٹیشن کر رہے اور ساتھ میں سارے پرند چرند جانور پہاڑ سب ان کے ساتھ تسبیح کر رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زیرہ بنانے کا کام سکھایا گیا، جو جنگ وغیرہ میں زیرہ یوز کی جاتی ہیں بچنے کے لیے، تو وہ بھی کام سکھایا گیا. جو آج لوگوں کے پاس جو ہنر ہے وہ کہاں سے آیا؟ داؤد علیہ السلام کے ذریعے آیا. اللہ نے ان کو وہ تعلیم دی تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگلی لوگ تھے، ہاں انسان جنگلی تھا، اس کو کچھ نہیں آتا تھا، ان کو وہ تعلیم اللہ نے دی تھی. جنگلی نہیں تھے یہ لوگ، انسان جنگلی نہیں تھا، بلکہ خود نے اپنے آپ کو بنا دیا ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. سلیمان علیہ السلام کسی ہوا کو کہہ دیے مشرق کی طرف جا، مغرب کی طرف جا، ایسٹ ویسٹ، جہاں پر بولتے تھے اس طرف وہ ہوا رک کر دیتی تھی. یہ کنٹرول دیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کو. نیز جنات کو جو آرڈر دیتے تھے، جو کام بولتے تھے وہ کرتے تھے. جو ان کی ہر وقت خدمت بجا لاتے تھے. شیطان جو تھے، جن بھی تھے، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی ہیلپ کرتے تھے. پھر ایوب علیہ السلام ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے. ان کو آزمائش میں ڈالا گیا. ایوب علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور بچے بھی ان کے بہت زیادہ تھے، لیکن آزمائش کے طور پر ان سے ساری چیزیں لے لی گئی. ان کے سارے بچے ختم ہو گئے، مال و دولت ختم کی گئی، حتیٰ کہ ان کو جسمانی تکلیف بھی دی گئی. اور پھر مجبوراً وہ شہر کے کسی کونے میں اکیلے رہنے لگے. لیکن ان کی جو ایک بیوی تھی وہی ان کی خدمت کرتی تھی. باقی سب ان سے الگ ہو گئے کیونکہ ان کو ایسی بیماری کچھ ہو گئی تھی، جسمانی بیماری. پھر انہوں نے رب سے دعا کی. یہ بھی بہترین دعا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو یہ بھی دعا کیا کرے جو ایوب علیہ السلام نے کی تھی. وہ یہ تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ انہوں نے دعا کی تھی. بہت بہترین دعا ہے یہ بھی. انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کیا. دعا بھی دیکھے کیسی کہ مجھے وہ جو بیماری ہے نا اس نے ٹچ کیا ہے. تو پھر ان کی تکلیف دور ہو گئی. حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل بھی بڑے صبر کرنے والے تھے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا. یہ بھی ان کی بھی دعا سنیں انہوں نے کیا دعا کی تھی. یہ بھی بہت بہترین دعا ہے جو کامنلی سب کو پتہ ہوتی ہیں. انہوں نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ظالم ہوں، میں قصوروار ہوں اے اللہ. تو دعا بھی دیکھے کیسی کہ میں قصوروار ہوں، میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دے. کیونکہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے نا. تو کبھی بھی مصیبت میں آ جائیں تو یہ بھی دعا کیا کریں. اب کچھ لوگ کیا کرتے، کنتو کے بدلے کنتم کرتے. اس پہ کیئرفل رہے، کنتم نہیں ہے بلکہ کنتو ہے یہاں پر. بہرحال یونس علیہ السلام کی بھی دعا قبول کی گئی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی. کیونکہ پیٹ میں تھے نا مچھلی کے، تو ان کو بھی غم سے نجات اللہ نے دی. تو دعا دیکھیں، دعا بہت ضروری ہے. ہم بھی زیادہ سے زیادہ دعا کریں. کتنے سارے
دعائیں ہم کو ملتی ہیں قرآن میں، حدیث کے بھی بک میں ملتی ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ اب جو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو بھی بچے نہیں ہیں انہوں نے یہ دعا کیا کریں، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کیا اور پھر ان کو بچہ بھی عطا کیا گیا۔ حالانکہ بیوی بھی بانجھ تھی اور وہ بھی ایسی ایج کو پہنچے تھے کہ کوئی چانس نہیں تھا۔ تو یہ بھی بہترین دعا ہے جن کو بچے نہیں ہوتے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو بہترین دعا ہے یہ بھی، تو یہ بھی دعا کیا کریں۔ اور ویسے بھی جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھی یہ دعا کیا کریں۔ پھر انہوں نے دعا کی تو کیا ہو گیا، زکریا علیہ السلام کی دعا کے بعد تو ہم نے ان کی بیوی کو تندرست کیا، کیونکہ وہ بانجھ تھی، تو اس قابل ان کو بنا دیا کہ وہ اولاد جنے، اولاد کے قابل بنا دیا ان کی بیوی کو، اور یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ یہ تمام کے تمام ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ یہ ضروری ہے، ایک بات یاد رکھے، دعا کرے تو امید کے ساتھ، امید رکھے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، پوری امید لگائیں اللہ سے، اور اللہ کا خوف بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اس دنیا میں جس کے بچے نہیں ہوتے انشاءاللہ جنت میں مل جائیں گے، اللہ ان کو وہاں دے گا۔ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے یہ سارے بندے، ہم نے پاک دامن مریم اور ان کے بیٹے کو بھی دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ نشانی ہے سب کے لیے۔ پھر سورہ الانبیاء اس کا لاسٹ رکوع آتا ہے، رکوع نمبر 7 ہے، آیا نمبر 94 سے لے کے 112 تک، جس میں آخر کار حق کے غلبے کا اعلان، یعنی آخر کار جو حق ہے وہ غلبے پہ رہے گا، پرومیننٹ ہو جائے گا۔ نیک عمل کرنے والے کسی مومن کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، جو بھی نیک کام کرے گا اس کی قدر کی جائے گی، اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ یاد رکھو کسی قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس کا دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں، واپس نہیں آ سکتا۔ جو یہاں پر ہلاک ہو جائے، یہاں پر ختم ہو جائے، وہ واپس آنا اس کا امپاسبل ہے۔ ڈائریکٹ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کو۔ آگے فرمایا جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، ابھی بند ہیں کہیں تو، لیکن قیامت کے قریب کیا ہوگا، وہ کھل جائیں گے، بھاگتے آئیں گے، دوڑتے آئیں گے اونچائی بلندیوں پر سے، اور قیامت قریب آ جائے گی تو ان ظالموں کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہے گی، پھٹے کے پھٹے ان کی آنکھیں رہ جائے گی۔ یاد رکھو تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہیں ہوتے، لیکن جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا جن کو تم معبود بول رہے ہو۔ لیکن جن کے لیے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ کی سرسراہٹ بھی نہ سن سکیں گے۔ ان کو الگ کیا جائے گا، دور رکھا جائے گا۔ فرشتے ان کو جنت میں خوش آمدید کہیں گے، ان کا ویلکم کریں گے۔ ہم زبور میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب زمین کے وارث ان کے اور ان کے پیروکار کے حصے میں آئے گی۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو تو اپنا تبلیغ کا فرض پورا کر چکے وہ، انہوں نے تبلیغ کی، اب تمہارا کام ہے کہ ان کی بات ماننا، اور تمہیں اعلان خبردار بھی کر چکے ہیں، تم کو بتا دیا کیا صحیح کیا غلط، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب تمہارے مقابلے میں ان کا مددگار اللہ ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ الانبیاء کمپلیٹ ہو گئی۔ سورہ الحج یہ 22 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 10 رکوع ہے، 10 رکوع اور
78 آیات آتے ہیں۔ حج، ہم حج جو بولتے وہی حج ہے، یہ جو ریچول ہوتے ہیں ہمارے۔ اور اس صورت میں جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں حج کے بارے میں، تو حج کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حج کا اعلان کر دو، اور اس کے مسائل کا خاص ذکر ہے، یعنی حج کے بارے میں اعلان کا۔ اور سورت کا جو موضوع ہے وہ جزا سزا کے دن سے نجات، اللہ کے ساتھ درست تعلقی سے یہ ہوگا، یعنی اللہ سے درست تعلق ہے تو جزا سزا کے دن نجات ملے گی۔ ویسے دیکھا جائے تو سورہ حج کا اب دیکھیں سملیرٹی، بہت سارے جو ریچولس ہے وہ سملر آپ کو نظر آئیں گے قیامت کے دن سے۔ جیسے ایک جگہ سب جا رہے ہیں، اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو جب سور پھونکا جائے گا تو وہی ڈائریکشن میں انسان رہے گا، تو یہ لگ بھگ ویسے ہی آپ کو ریچولس نظر آئیں گے حج میں، جیسے قیامت کا ایک منظر ہو۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے، آیا نمبر 1 سے لے کے 10 تک، جس میں قیامت کے بارے میں آتا ہے۔ قیامت کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا گیا، اے لوگو اپنے رب کے غضب سے دوڑو، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی دودھ پیتا بچہ ماں کے پاس ہو اور وہ غافل ہو جائے، الٹا اس کو سینے سے لگا کے رکھتی، بار بار دیکھتے رہتی ہیں؟ تو یہ ویسا دن ہوگا، اتنا ہولناک دن کہ وہ اس سے غافل ہو جائے گی اپنے دودھ پیتے بچے سے۔ حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ اکثر کیوں گرتا ہے حمل؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور لوگ اللہ کے عذاب سے مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ نشے میں ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ایسا جھوم رہے ہوں گے، لوگوں کو لگے گا کہ یہ نشے میں، لیکن نشہ نہیں ہوگا وہ۔ جو لوگ حقیقت کا علم رکھے بغیر قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور شیطان کے پیروکار بنے ہیں، شیطان ان کا دوست بن کر جہنم تک ضرور پہنچائے گا۔ جو لوگ آج شیطان کا سن رہے وہ اسی کے ساتھ جھونکے جائیں گے جہنم میں۔ تم غور کرو کہ کس طرح تم ماں کے رحم میں ایک پانی کا تم قطرہ تھے، تمہاری کیا اوقات تھی، اور پھر مختلف درجوں میں لیولز میں گزرنے کے بعد تمہیں پیدا کیا گیا۔ پھر تم جوان ہوئے، پھر کوئی جوانی میں مر گیا اور کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، اور کوئی اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے، پیٹ میں ہی بھی مرتا ہے، پیٹ میں، یا پھر جب بچہ ہوتا ہے اس وقت بھی مر جاتا ہے۔ پھر دیکھو تمہارے سامنے پانی برسا، بارش ہوئی، خشک زمین میں پانی کے بدولت خوش منظر باغات اگائے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ جو قیامت جو انکار کرتا ہے اس کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح واپس زندہ کیے جائیں گے۔ یہ جو بنجر زمین تھی، سوکھی زمین تھی، اس میں جان کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تو اسی طرح تمہیں بھی اگنا ہے، تمہیں بھی اٹھنا ہے۔ ان مثالوں پر غور کرو اور سمجھو کہ قیامت آئے گی اور مردے زندہ ہوں گے، جس طرح یہ زمین مردہ تھی اور زندہ ہو گئی بارش کی وجہ سے، اسی طرح تم بھی زندہ ہونے والے ہو۔ گردن اکڑ کر اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے دنیا اور آخرت میں ضرور رسوا ہوں گے، ان کے لیے رسوائی ہے۔ پھر رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے 22 تک، جس میں اللہ ہی کی عبادت کرو اور کافروں کی سزا کے بارے میں بھی آتا ہے۔ بعض ایسے بھی انسان ہیں جو کنارے کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گئے، کوئی آزمائش آئی تو الٹے پھر گئے۔ سن لو، دنیا اور آخرت کا خسارہ ایسے لوگوں کے مقدر ہیں۔ مفاد پرست لوگ ہیں یہ گمراہی کی انتہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ان کو پکارتے ہیں جو ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا، قرآن آ چکا ہے مگر ہدایت وہی پائے گا جسے اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو
یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بے دینوں کو، بے دین یا پھر ستارہ پرست بھی کہتے صابین، بے دینوں کو، مجوسیوں کو اور مشرکوں کے درمیان فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ تو یہ 6 کیٹیگری آتے ہیں ریلیجن کے حساب سے۔ یاد رکھو کہ ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان اسی کے سامنے سر سجود ہے، یعنی وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ بہت سے ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے، لکھ دیا گیا، کیونکہ وہ ویسے ہی کام کرنے والے جو عذاب میں لے کے جانے والے ہیں۔ جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یہ لوگ رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں تو سنو، ان کافروں کے لیے آگ کا لباس کاٹے جا چکا ہے۔ جیسے کوئی کپڑا سیتا ہے تو کیا کرتا ہے، کوئی کاٹن کے کپڑے ہیں تو وہ کپڑا کاٹتا ہے، یا ریشم کا ہے تو ریشم کا کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے آگ کا لباس کاٹا جا چکا ہے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا، جس سے ان کے کھالے ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ سوچے کہ پیٹ کے اندر کے بھی حصے، وہ پانی اتنا کھولتا رہے گا۔ اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب یہ لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اسی میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ منظر امیجن کرو، کبھی کر نہیں سکتے لیکن پھر بھی ایک آئیڈیا آ سکتے کہ کس طرح سے سزا ہوگی۔ اور آج لوگ لائٹلی لیتے ہیں، ہم تو تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے، پھر تو جانا ہے واپس۔ تو جہنم کی سزا اتنی آسان نہیں ہے، یہ آگ کی طرح نہیں جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے یا دنیا کی سزا ہوتی ہے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ پھر رکوع نمبر 3 ہے، آیا نمبر 23 سے لے کے 25 تک۔ اہل ایمان کی جزا کے بارے میں ہے اور انکار کرنے والوں کو سزا کیا ملے گی۔ ان کے مقابلے میں ایمان لانے والے سونے اور موتی کے کنگن اور ریشمی شاہی لباس پہنیں گے اور جنت میں عیش میں رہیں گے۔ دوسری طرف کافر اور وہ مشرک جو اللہ کے راستے سے روکنے والے اور اس کی مسجد حرام سے روکنے والے، جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے، مسجد حرام کے اطراف بھی رہنے والے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، یقیناً وہ سزا کے مستحق ہوں گے جو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو کوئی مسجد حرام میں سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم و کفر کا راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وہاں جا کے بھی لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر رکوع نمبر 4 ہے، آیا نمبر 26 سے لے کے 33 تک، جس میں اعلان حج کے بارے میں آتا ہے اور شاعر اللہ کے بارے میں بیان آیا ہوا ہے کہ اللہ کی جو نشانی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو ہم نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ تو کوئی بھی مسجد ہو، وہاں کی پاکی، وہاں کی صاف ستھرائی، ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں جا کے وہاں ٹیشو پھینکے ہوئے ساری گندگی کر کے آ جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں اتنی گندگی نہیں کرتے جتنی مسجدوں میں جا کے لوگ کرتے ہیں۔ تو وہاں پاک صاف اور رکھنا چاہیے۔ اگر خود بھی آپ دیکھیں کہ کسی اور نے پھینکا ہوا ہے تو خود ہو کے اس کی صفائی رکھیں، خود اٹھا کے وہ ٹیشو یا کچھ بھی پھینکا ہوا ہے خود اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالے، صفائی رکھے، اس کا بھی اجر ہے۔ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اس گھر کے حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اعلان کر دو، دیکھو سب لوگ آ جائیں گے۔ آج دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ایک بار تو بھی حج کریں، وہ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں کیوں نہ رہتا ہو مسلمان،
وہ بھی ہمیشہ چاہے گا کہ میں ایک بار تو بھی میری زندگی میں حج کروں، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی تھی اس وقت مائک بھی نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھے، لیکن آج آواز سب ادھر چلی گئی اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک بار تو بھی حج کرے۔ تو دنیا کے کونے کونے میں یہ میسج پہنچے گا اور سب بھاگتے آئیں گے اور اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں۔ وہاں جانے کے بعد کئی فائدے ہوتے ہیں، دنیا کے بھی ہوتے ہیں، ویسے بھی آخرت کے تو ہوں گے اگر نیتیں خالص ہوں اور اس حساب سے ریچولز ادا کریں اور وہاں عبادتیں کریں۔ مقررہ دنوں میں قربانیاں دیں، ان کا گوشت کھائے اور مسکینوں کو بھی کھلائے، پھر احرام کھولے، نظریں پوری کریں اور بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ یہ جو طواف آیا ہوا ہے وہ زیادہ تر یہی مفسرین نے کہا ہے جو یوم نحر کے دن یعنی قربانی کے دن جو کمپلسری طواف ہوتا ہے اس کے بارے میں، یہ واجب ہے۔ بتوں کی گندگی سے بچے، چھوٹی باتوں سے، جو چھوٹی موٹی باتیں رہتی ہیں اس سے پرہیز کرے کیونکہ جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ لیا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو پرندے اسے اچک لے یا ہوائیں ایک ایسی جگہ سے پھینک دے جہاں اس کے چتھڑے اڑ جائے۔ یاد رکھو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرنا ہی پرہیزگاری ہے۔ پھر رکو نمبر 5 ہے آیا نمبر 34 سے لے کے 38 تک۔ اس میں قربانی کا مقصد اور توحید کے بارے میں آتا ہے۔ ہر امت میں قربانی رائج رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی جو لوگ تھے، الگ الگ امت جو آئی تھی اس میں ان لوگ میں بھی قربانیاں کا یہ سسٹم تھا، تو پہلے سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ہی امت کے اندر ہے، یہ امت محمدیہ میں یہ ساری امت کے لیے یہ تھا قربانی کا سسٹم، تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ واحد کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزانہ روش اختیار کرنے والے ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں۔ آج اگر کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھیں اللہ کا خوف کرے، یہ کیا کر رہے، غلط کر رہے، بولتے ہم دیکھ لیں گے، ہم اللہ سے بات کریں گے، تم کون ہوتے ہو، ہم اپنا کام کریں گے۔ اس طرح بولنے والے بھی ہوتے ہیں آج کل۔ تو ایسے لوگ وہ ڈر نہیں رکھتے اللہ کا، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اونٹوں کی قربانی بھی کرو، ان کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی خالص اس کے رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قربانی کے لیے لوگ بڑے سے بڑا جانور خریدتے تاکہ وہ ٹیلی ویژن پہ ان کا نام آئے، ان کا فوٹو آئے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس کی نیت دکھاوے کی تھی، اللہ کے رضا کے لیے نہیں تھی۔ اور ایسے جو جانور ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، بہت بڑے، اور پھر ایسے ہی جو ان یوزول ٹائپ رہتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آخر ہم قربانی دے کے کھاتے تو خود ہی ہیں، ہے نا، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کا آرڈر ہے۔ پھر رکو نمبر 6 ہے آیا نمبر 39 سے لے کے 48 تک، جس میں اعلان جہاد اور مسلمان حکمرانوں کے جو فرائض ہے وہ بھی بتائے گئے ہیں اور پہلی قوموں سے عبرت لینے کہا گیا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تنہا نہ چھوڑے گا بلکہ ہر موقع پر ان کی مدد کرتے رہے گا۔ مظلوموں کو جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہی ان کا جرم تھا اور اس وجہ سے ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ ظالموں کے خلاف جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، پہلے اجازت نہیں تھی کیونکہ اتنے لوگ نہیں تھے، مسلمان اتنے نہیں تھے، لیکن اب اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد نہ کرتے اور ان کے ذریعے ظالموں کا زور نہ توڑتے
تو عبادت خانے تک گرائے جاتے، سارے کے سارے سبھی کے عبادت خانے گرائے جاتے. اس لیے اللہ یہ آرڈر دے رہے ہیں جنگ کی. حالانکہ جنگ کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لیتے ہیں لوگ تو پھر ان کو وہاں سے ہی نکال دیا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو. اس لیے یہ آرڈر دی گئی تاکہ فساد نہ ہو. اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کو ضرور ان کی مدد کرے گا. جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ان کی مدد کرے گا. آگے فرمایا جب اہل ایمان کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. یہ ہے ابھی دیکھیں جو مسلمان حکمران کا کام کیا ہوتا ہے. جب انہیں اقتدار مل جائے، ان کے کنٹرول میں آ جائے کوئی کنٹری، تو کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں. یہ سب کرنا ہوگا حاکموں کو، صرف یہ نہیں کہ اپنی جھولی بھرتے رہیں. پھر آگے فرمایا قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور قوم مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم اور فرعونیوں میں سے کوئی بھی قوم اپنے رسول کو جھٹلا دینے کے بعد اس زمین پر قائم نہیں رہ سکی. صرف ان کے کھنڈرات باقی رہ گئے. ان کے کھنڈرات لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، کچھ چیزیں تھوڑی بہت باقی ہو جو عبرت کے لیے کافی ہیں. وہ اللہ نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ عبرت لینا کہ خالی فوٹو کھنچوائیں وہاں جا کر. بشرط یہ کہ دیکھنے والی آنکھیں ہوں تب جا کے وہ عبرت لیں گے. لیکن جن ظالموں کے دل اندھے ہو چکے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں. ظلم کرنے والے یہ بالکل نہ سوچیں کہ ان کی گرفت نہ ہوگی. یاد رکھو کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر نہیں. تمہارے 1000 سال جو ہے وہ ایکول ٹو اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. تو جلدی نہ مچاؤ، اللہ کی بات پوری ہو کر رہے گی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے بلا شبہ پچھلی قوموں کو مہلت دی تھی اور وہ نافرمان تھی، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اسی طرح اللہ تمہیں بھی مہلت دے رہا ہے. خوش نہ ہو، یہ مہلت ملی ہوئی ہے کہ اللہ پکڑ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب ہے ڈھیل دی ہوئی ہے. یاد رکھو سبھی کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. رکو نمبر 7 ہے آیت نمبر 49 سے لے کے 57 تک، جس میں انبیاء کی دعوت اور کافروں کے قرآن کے بارے میں جو شک ہے اس کے بارے میں آتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں کہ میں لوگوں کے لیے نذیر بن کر آیا ہوں، ڈرانے والا. اہل ایمان یقیناً مغفرت اور رزق کریم کے مالک ہوں گے، اور دشمنان حق جہنم میں جائیں گے. جو حق کے دشمن ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو قیامت کے منکر ہے، انکار کرنے والے، قیامت کی آمد یا عذاب کے نزول تک قرآن کے بارے میں شک کرتے رہیں گے یا ہمیشہ شک میں رہیں گے. قیامت آئے یا عذاب آ جائے تو بھی وہ شک کرتے رہیں گے. یاد رکھو اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی اور وہی ان کا فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون نہیں. پھر رکو نمبر 8 ہے آیت نمبر 58 سے لے کے 64 تک، جس میں مہاجرین کے لیے کشادگی رزق کے بارے میں آتا ہے. جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا فوت ہو گئے، ان کے لیے اللہ کے ہاں اچھا رزق ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ عطا کرے گا جسے وہ پسند کریں گے. ظلم کا بدلہ لینے والے اور زیادتی کا نشانہ بننے والوں کی اللہ ضرور مدد فرمائے گا. یعنی مظلوم کی اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے. یہ اس لیے کہ رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی اس بات کی گواہ ہے کہ باطل مٹنے والا ہے اور حق غالب ہونے والا ہے. یہ بھی ہمارے لیے نشانی ہے کہ رات کے بعد دن ہے، روشنی آئے گی، اندھیرا ہی نہیں ہے. اس لیے امید رکھیں، اور باطل اب مٹنے والا ہے اور حق غالب آنے والا ہے. یہ بھی رات اور دن میں ہمیں نشانی ملتی ہے اس چیز کی. اور آسمان کی بارش سے
मुर्दा ज़मीन का सरसब्ज हो जाना, घास वगैरह उठाती है, निकल आती है, प्लांटेशन हो जाती है, प्लांट्स आते हैं, तो अल्लाह करीम के लतीफ़ व ख़बीर होने की निशानी है कि ये मुर्दा ज़मीन से सरसब्ज पत्ते निकल आए, प्लांट्स निकल आए, पौधे निकल आए, बिलाशुबा वो बेनियाज़ काबिल तारीफ़ हैं। फिर रुकू नंबर 9 है, आया नंबर 65 से लेके 72 तक, जिसमें कायनात के आफाकी दलाइल दिए गए। क्या तुम नहीं देखते हो कि इस ज़मीन की तमाम चीज़ों को, समंदर में चलने वाली कश्तियों को तुम्हारे ताबे फरमान कर दिया है। अब कश्ती तुम जहाँ चाहते हो वहाँ चलाते हो, तुम जिस डायरेक्शन में चाहते हो उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ये तुम्हारे ताबे फरमान है, मुसक्कर कर दिया गया है उनको। आसमान उसी के हुक्म से कायम है। तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी मौत, उसके बाद जो दूसरी ज़िंदगी है वो भी उसी के हाथ में है। और अल्लाह आसमान को थामे हुए हैं, उसके इज़्ज़न के बगैर, अगर वो इज़्ज़न ना हो तो वो ज़मीन पर गिर पड़े, लेकिन उसको अल्लाह ने थामा हुआ है आसमान को। तो इस पे भी गौर करो। और आगे फरमाया, हर उम्मत के लिए एक दस्तूर है, एक इबादत का तरीका था। हर उम्मत जो थी उनकी शरीयत अलग थी, यानी इबादत करने के तरीके अलग थे। हमारा अलग है, पहले जो थे यहूद और जो ईसाई, उनके अलग अलग तरीके थे, इबादत के तरीके अलग थे, शरीयत अलग थी, लेकिन जो कॉमन मैसेज है तौहीद का वो सबका एक ही था। तुम्हारे साथ उस मामले में उन्हें झगड़ना नहीं चाहिए। अब ये होता है कि वो लोग झगड़ा करना शुरू करते कि देखो ये एक चीज़ है तो फिर तुम अलग चीज़ें क्यों शुरू कर दिए। ये डायरेक्शन के बारे में याद रखे, कितना झगड़ा हुआ कि पहले डायरेक्शन कहीं और थी, अब तुम किबला तुम्हारा चेंज हो गया। तो कई चीज़ें इस तरह की वो लोग बोल के झगड़ते हैं। हर उम्मत की इबादत के तरीके या शरीयत अलग थी, लेकिन तौहीद का पैगाम एक ही है। आप अपने रब की तरफ बुलाते रहें, इनकी बात को इग्नोर करें, आपका काम है लोगों को अपना मैसेज कन्वे करना। आप यकीनन सीधे रास्ते पर हैं। हक़ का इनकार करने वाले बातिल माबूदों की पूजा करते हैं, जिसके लिए उनके पास कोई दलील नहीं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं। क्यों कर रहे? सिर्फ यही बोलेंगे कि बाप दादा करते थे। उन्हें आयात इलाही सुनाई जाती हैं तो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़रा उनको सुनाए तो ऐसा लगता है अभी अटैक करने वाले, क्या सुना दिए। उनका ठिकाना बदतरीन मकाम है, जहन्नम है। अब सूरह हज का ये लास्ट रुकू आता है और इवन 17 जो 17 नंबर पारे का भी लास्ट रुकू आएगा। रुकू नंबर 10 है, आया नंबर 73 से लेके 78 तक, जिसमें बातिल माबूद की मिसाल दी गई है और सिफ़ात मुस्लिम की जो सिफ़त होती है वो क्या होती है उसके बारे में भी आता है। मुशरिक उन बातिल माबूदों की पूजा कर रहे हैं जो सब मिलकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते। उनके सारे माबूदों को पकड़े और कहें कि चले एक मक्खी बना के दिखाओ, एक छोटी सी चीज़ मक्खी, और मक्खी उनसे कुछ छीन भी ले तो उसको छुड़ा नहीं सकते। हाँ, वो अपने बुतों के सामने कुछ स्वीट वगैरह रखे हुए रहते हैं और मक्खियाँ बैठ जाती हैं। क्या वो मक्खी जो चुरा के लेके गई है उसके मुंह से छुड़ा सकते जो लेके गई हैं? वो तक वो छुड़ा नहीं सकते जो छीन के लेके गई है मक्खी। वो मक्खी बनाने की बात तो दूर, उसने जो छीना है उनकी चीज़ वो भी नहीं छुड़ा सकते। ये सब कुछ देखकर भी अल्लाह की कदर नहीं करते। उनको समझना चाहिए कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। फिर आगे फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम रुकू व सुजूद करो, अपने रब की इबादत करो, उसकी राह में कोशिश और जिहाद का हक़ अदा करो। उसने तुम्हें चुन लिया है, दीन में तुम पर कोई सख्ती नहीं रखी। दीन बहुत ईजी है, याद रखें, लेकिन लोगों ने डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है। ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब है। उसने पहले से तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था,
یعنی اس وقت بھی مسلمان ہی نام تھا. ابراہیم علیہ السلام یہود یا عیسائی نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے، اور اس آخری کتاب میں بھی یہی نام رکھا گیا، مسلمان کا ہی نام، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ذمہ داری ہم پہ بھی ہے کہ ہم لوگوں تک پیغام پہنچائیں دین کا. لیکن ہم کتنا پہنچا رہے ہیں آج؟ کہاں کہاں تک پہنچائے؟ کتنے لوگوں تک کنوے کیے؟ خود اپنے رشتہ دار جو نیم مسلم ہے، جو فالوور نہیں، ایٹ لیسٹ ان تک تو پہنچائیں یا نہیں پہنچائیں؟ کہ وہ بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے اپنے خود رشتہ داروں کو پہنچانے کی، اپنے سگے بھائی بہنوں کو پہنچانے، اپنے ماں باپ کو پہنچانے کی. یہ تک ہم نہیں کر سکے. تو یہ ہم گواہ ہوں گے ان کے اوپر، بتانا ہوگا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ گواہ ہوں گے، اسی طرح ہم مسلمان بھی گواہ ہوں گے. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہی تمہارا مولا ہے. کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے. تو اچھے مددگار کو چھوڑ کے کسی اور کی مدد کیوں لے رہے ہیں؟ یہاں پر ہمارا 17 جز یعنی 17 نمبر پارہ کمپلیٹ ہو گیا. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین.